بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہمارا جو پچھلا لیکچر ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد ہوئی تھی تو اس وقت وہاں پر کیا صورتحال تھی تعلیم کے حوالے سے۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب مسلمان برصغیر پاک و ہند میں آئے تو یہاں پر بہت زیادہ جہالت تھی، مختلف طبقات جو ہیں ان میں یہ علاقہ تقسیم ہوا تھا، اور اونچے طبقے کے لوگوں کو پڑھنے کی اجازت تھی، نیچے طبقے کے لوگوں کو ایسا کوئی جو سہولت ہے وہ میسر نہیں تھی۔ مسلمان جب یہاں پر آئے تو انہوں نے ہمہ گیر جو تعلیم ہے، یعنی سبھی لوگوں کے لیے جو تعلیم کی سہولت ہے وہ فراہم کی، اور اس سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے، اور دوسرے مذاہب کے لوگوں میں بھی اونچ نیچ کی تمیز کیے بغیر مسلمانوں نے سبھی لوگوں کے لیے تعلیم جو ہے اس کا سلسلہ جاری کیا، اور مختلف بادشاہ، حکمران، امراء وغیرہ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ تعلیم کے لیے خدمات سر انجام دیتے تھے۔ آج ہمارا ٹاپک شروع ہو رہا ہے برصغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کے نمایاں پہلو۔ تو یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ مختلف جو بادشاہ تھے وہ اپنی اپنی جگہ بہت زیادہ علم کے حوالے سے بڑا ایک لگاؤ اور بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ تو جو ہے یعنی کہ اس کے علاوہ یہ کہ مسلمانوں کے ہاں جاہل اور ان پڑھ ہونا بہت بری بات سمجھی جاتی تھی۔ بڑی بڑی بستیوں قصبوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے کئی مدارس بنائے ہوئے تھے، جہاں دینی تعلیم میں قرآن و حدیث، فقہ وغیرہ کے علاوہ شاعری، صرف و نحو یعنی گرامر، تاریخ، جغرافیہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مسلمان حکمرانوں کی علمی سرپرستی کا سلسلہ انگریزوں کے اقتدار پر قابض ہونے تک قائم رہا، یعنی جب تک انگریز ہندوستان پر آ کر قابض نہیں ہو گئے تب تک مسلمانوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے چلتا رہا۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو بہت نقصان پہنچا، اور یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ہم اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ ہم مسلمانوں کے نظام تعلیم کے حوالے سے چند جو اہم باتیں ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل بات کریں گے مقاصد تعلیم کی۔ تو مقاصد تعلیم کے حوالے سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ مسلم دور ہو اور مسلمان حکمران ہوں تو تعلیم کا سب سے اہم اور اولین مقصد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل ہوگی، اخلاق حسنہ کی تکمیل ہوگی۔ تو یہی سب کچھ جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند میں جو حکمران تھے، جو بادشاہ تھے، سبھی لوگوں نے ان چیزوں کو فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھا اور کوشش کی کہ اسلامی تعلیم کے جو مقاصد ہیں ان کو صحیح طریقے سے پورا کر سکیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلا مقصد جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، اس میں امام غزالی، ابن خلدون، ابن سینا، علامہ زرنوجی، ان ٹاپکس میں بھی ہم نے یہی چیز جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ دیکھی ہے کہ رضائے الہی کا جو حصول ہے وہ اسلامی تعلیم کا بنیادی مقصد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اسے خوش کرنا، اس کو پہچاننا۔ تو اسی حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس علم جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے وہ اس کو اس لیے حاصل کیا کہ اپنی کوئی دنیاوی غرض اس سے حاصل کرے تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دنیاوی غرض صرف علم سے لینا اور اللہ کی رضا حاصل نہ کرنا جو ہے وہ علم بھی ہمارے لیے فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ اب برصغیر پاک و ہند میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے علم کو بطور تعلیم دینے کو بطور پیشہ اختیار کیا ہوا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو معاشی طور پر خود کفیل تھے، یعنی انہیں وہ اس چیز سے وہ ان کا سورس آف انکم نہیں تھا جو پڑھانا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف یہ اوپر جو حدیث ہے اس کے اوپر پورا اترنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ علم سکھایا، اور یہی وجہ تھی کہ برصغیر کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی مساجد، خانقاہوں اور لوگوں کے گھروں میں بھی بغیر کسی دنیاوی لالچ کے مدارس قائم کیے گئے تھے، اور حکمران طبقہ جو ہے وہ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ پیش تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ تعلیم کا دوسرا مقصد جو ہے وہ سیرت و کردار کی تعمیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی جو خوشخبری ہے وہ ان لوگوں کو دی گئی ہے جو ایمان لاتے ہیں، اپنے سیرت و کردار میں اخلاق جو ہے اس کو لازمی جگہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح برصغیر پاک و ہند میں بھی علماء اور صوفیاء نے تعلیم کے ذریعے یہ کوشش کی کہ افراد کی سیرت و کردار کی تعمیر کی جائے، ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں، کیونکہ وہ خود بھی اچھے اخلاق کے حامل تھے، اسی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں کے افراد جو ہیں وہ نیک اور صالح ہوں۔ اب جب سارے افراد نیک اور صالح ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ پورے کا پورا معاشرہ صالح ہو جائے گا، اور اجتماعی طور پر ایک اچھی زندگی جو ہے وہ ہم گزاریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اسلامی تعلیم کا ایک اور مقصد تھا متوازن نشوونما،
تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ صرف بچوں کو علم دے دینا یا کتابیں رٹوا دینا یا اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے نزدیک تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو کہ فرد کی متوازن نشوونما کرے، اس کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، ذہنی، جسمانی، جذباتی، اخلاقی، معاشرتی، روحانی، سبھی پہلوؤں کو وہ کور کرے۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا تھا کہ برصغیر پاک و ہند میں تعلیمی نظام اس قسم کا رائج کیا گیا تھا جو طلبہ کی ہمہ پہلو نشوونما کا خیال رکھتا، اور اس کے لیے کیا کیا گیا کہ مسلمانوں کے نزدیک تعلیم کا تصور بہت وسیع تھا، یعنی صرف بچوں کو کتابیں پڑھا دینا، پاس کر دینا، نوکریاں لگوا دینا، یہ ان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ دینی تعلیم کو تو مرکزی حیثیت حاصل تھی ہی، یعنی وہ مین تھی، لیکن اس کے علاوہ تجارت اور فنون سپاہ گری، یعنی سپاہیانہ جو فن ہوتے ہیں اور فوج کے حوالے سے، یعنی کہ جو ایک کوالٹیز جس میں ہونی چاہیے، وہ سب چیزیں ان کو سکھائی جاتی تھیں۔ تعلیم کی وسعت اور ہمہ گیری کا یہ عالم تھا کہ مدارس میں ایک طرف قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام کی تعلیم دی جاتی تھی، تو دوسری طرف تاریخ، جغرافیہ اور علم ہندسہ کی تعلیم، یعنی دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی جو تعلیم ہے وہ دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور مقصد بھی تھا کہ افراد جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں، سیلف انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، اپنی روزی خود کما سکیں، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ تعلیم کے اندر ایسے فنون شامل کیے ہوئے تھے جس کی بنا پر طالب علم جو ہے وہ معاشی خود کفالت کی ضمانت اپنے آپ کو دے سکتے تھے۔ اس میں کیا تھا جی، خطاطی، کتابت، جلد سازی وغیرہ۔ اور برصغیر میں ایسے مدارس کا بھی ذکر ملتا ہے جہاں پہ فنی تعلیم کا بھی انتظام کیا جاتا تھا، یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ بھی بچوں کو دی جاتی تھی، مختلف فنون بھی سکھائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ایک ذمہ داری انسان کے اوپر ڈالی ہے کہ میرا پیغام جو ہے وہ آپ نے جا کر لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو اب اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر ایسی تمام خوبیاں اور خصوصیات آ جائیں کہ وہ منصب خلافت کا جو فریضہ ہے وہ ذمہ داری سے نبھا سکے، اور اسی لیے تعلیم اس قسم کی ہونی چاہیے کہ انسان نہ صرف اس سے اچھے اخلاق و کردار کا مالک بنے پڑے، بلکہ پوری دنیا پر اپنی جو خلافت ہے اس کا سکہ جمائے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ تعلیم کا ایک مقصد انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ فطرت کی قوتوں اور پوشیدہ ذرائع کو انسان کی بھلائی کے لیے استعمال میں لا سکے۔ تو یہ ہیں چند مقاصد تعلیم جو کہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے دور میں رائج کیے گئے تھے، اور ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پورے کا پورا جو تعلیمی نظام ہے وہ جاری کیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ آگے آ جاتے ہیں جی نصاب تعلیم کی طرف۔ تو نصاب تعلیم میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیم ہے، مسلمان حکمران ہیں، تو اولیت کس چیز کو حاصل ہوگی؟ قرآن پاک کو۔ اس کے علاوہ تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ بھی اسلامی نظام تعلیم میں شامل تھے۔ دنیاوی علوم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حساب، طب، نجوم یعنی علم نجوم، ایسٹرالوجی، ستاروں کا جو علم ہے، اور زراعت وغیرہ شامل تھے، جو کہ اختیاری مضامین کے طور پر اس میں شامل کیے گئے تھے۔ طلبہ اپنی دلچسپی کے مطابق کسی بھی مضمون کا انتخاب کر سکتے تھے۔ قرآن پاک جو ہے وہ لازمی مضمون تھا، اس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور کئی علوم قرآن پاک کی تفہیم کے لیے بھی نصاب میں شامل کیے گئے تھے، یعنی قرآن پاک کی ڈیٹیل کو سمجھنے کے لیے، جیسا کہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ علم الکلام ہو گیا، اس کے علاوہ فقہ ہو گیا، تو یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جو قرآن پاک کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کائنات کا مشاہدہ کرنے کی بھی تاکید کی ہے۔ سیر فی الارض کے بارے میں بھی کہا کہ دنیا میں گھوم پھر کر دیکھو، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سائنسی علوم کی ترقی کے حوالے سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ گھومنا پھرنا، دنیا کو جاننا، یہ سب سائنسی علوم کی بنا پر ہے۔ قرآن پاک کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے فلسفیانہ علوم، فلسفیانہ میں آپ جانتے ہیں وجودیات، علمیات اور قدریات کی بات کی گئی ہے۔ علم الکلام، علم الکلام کیا ہے جی؟ کہ مذہبی امور کو دلائل سے ثابت کرنا، ٹھیک ہے جی، یہ وجود میں آیا۔ اسلام میں معرفت نفس کی بھی تاکید کی گئی ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو پہچانو۔ تو نفس کو پہچاننے کے لیے علم نفسیات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، یعنی سائیکالوجی، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے عربی زبان و ادب کو ترقی حاصل ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ نصاب میں بہت سی تبدیلیاں بھی ہوئیں، اور نصاب کے کچھ ادوار، کچھ سٹیپس، کچھ سٹیجز جو ہیں وہ مقرر کی گئیں کہ نصاب جو ہے وہ ان گروپس میں یا ان سٹیجز میں بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ تو وہ 3 طرح کے اس کے ادوار ہیں: ابتدائی تعلیم کا نصاب، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کا نصاب۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ اس کا پارٹ 1 تھا، یہ یہاں پہ مکمل ہوا۔
پارٹ 2 میں ہم لوگ نصاب کے جو مختلف سٹیجز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہاں جی بیٹا، ہم کنٹینیو کریں گے اپنے لیکچر کو، اور اس میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ برصغیر کے نصاب میں تبدیلیاں ہوتی رہیں اور اس کو ہم مختلف ادوار میں تقسیم کریں گے۔ سو فرسٹ آف آل ابتدائی تعلیم کے نصاب کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ بچے کو معمولی لکھنا پڑھنا، ابتدائی حساب سکھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مذہب کے حوالے سے جو ابتدائی کانسیپٹس ہیں ان کے بارے میں تعلیم دی جاتی تھی، اور چونکہ اس دور میں مسلمان عوام کی زبان فارسی تھی تو اسی وجہ سے مکاتب میں کیا ہوتا تھا کہ بیسیکلی فارسی زبان میں بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی، اور جو اصل مین جو مقصد ہوتا تھا یا مین آبجیکٹو ہوتا تھا تعلیم کے حوالے سے وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ لازمی طور پہ بچوں کو بتایا جائے۔ اس کے علاوہ فارسی کی کتابیں تھیں، پوئمز کی، نظموں کی کتابیں تھیں، گلستان اور بوستان، یہ نصاب میں شامل تھیں۔ مکاتب میں کیا ہوتا تھا کہ عموماً مسلمان اور غیر مسلم لڑکے لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن قرآن پاک کی جو تعلیم ہے وہ صرف مسلمان بچوں کے لیے لازمی تھی۔ ابتدائی تعلیم کی کوئی بھی مدت متعین نہیں تھی، ہاں جی مدت جو ہے وہ اس کی متعین نہیں تھی۔ ایک بچہ جب ایک لیول کا یا ایک درجے کا نصاب مکمل کر لیتا تھا، اچھی طرح اس کے اوپر اس کی گرپ ہو جاتی تھی، تو اسے اگلے درجے میں ترقی دے دی جاتی تھی۔ ثانوی تعلیم کے نصاب کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر زبان و ادب یعنی لٹریچر کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اور زندگی کی ضروریات سے متعلقہ جو مضامین ہیں مثلا دفتری قانونی امور یہ بھی نصاب میں شامل کیے گئے۔ نصاب میں ادب اور انشاء، ٹھیک ہے جی، یعنی لٹریچر اور ایسے رائٹنگ وغیرہ جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا۔ حساب، تاریخ، اخلاقیات، فقہ اور خوش نویسی، اچھی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ اس کا فن شامل کیا گیا۔ ثانوی سطح پر فارسی زبان ہی ذریعہ تعلیم تھی، لیکن عربی میں بھی تعلیم دی جاتی تھی تاکہ وہ بچہ جو آگے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ عربی زبان سے تھوڑی سی اس کو جو ہے وہ نو ہاؤ ہو جائے، جان پہچان ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ثانوی تعلیم میں کچھ ایسی چیزیں بچوں کو پڑھا دی جاتی تھیں، کچھ ایسے سبجیکٹس بتا دیے جاتے تھے کہ وہ سرکاری ملازمت کرنے کے قابل ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد جی اعلیٰ تعلیم، تو جیسا کہ اوپر ہم نے دیکھا اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ عربی میں دی جاتی تھی، اس لیے عربی زبان و ادب یعنی لٹریچر اور اس کی جو بھی گرامیٹیکل معاملات ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم الکلام، تصوف جو ہے وہ صوفیانہ علم ہوتا ہے، یا اس کو علم معرفت بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے تعارف کے حوالے سے جو علم حاصل کیا جائے، اور علم حیت ہے جی اجرام فلکی اور زمینی کشش یعنی زمین کا گول گول گھومنا، اس کے حوالے سے جو علوم ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ اعلیٰ سطح پر عربی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بکس وغیرہ جو ہیں وہ عربی میں ہوتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد طلبہ اپنی قابلیت کے مطابق پیشہ اختیار کرتے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ قاضی یعنی جج کے منصب پر فائز ہو جاتے یا پھر شاہی درباروں میں چلے جاتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ درس و تدریس یعنی ٹیچنگ کے پیشے سے منسلک ہو جاتے، اور ان لوگوں کو زیادہ عزت جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ یہ ہمارا نصاب کا جو ٹاپک ہے یہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا جائزہ لینے کے لیے برصغیر میں سلاطین دہلی کے زمانے سے لے کر اورنگزیب تک 3 ادوار جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں نصاب کے حوالے سے، کہ یعنی کس شخص کے دور میں کس قسم کا جو نصاب ہے وہ پڑھایا جاتا تھا، اور چیزوں کے حوالے سے نہیں ہے۔ فی الحال ہم یہاں پہ صرف نصاب کی بات کریں گے کہ نصاب جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر سے لے کر سلاطین دہلی سے لے کر اورنگزیب تک کا جو دور تھا اس میں مختلف ادوار میں مختلف سٹیجز میں جو ہے وہ نصاب کس طرح کا پڑھایا جاتا تھا۔ اچھا، اس میں بھی 3 ادوار ہیں ہمارے پاس، یہ پہلا، دوسرا اور یہ تیسرا ہے جی۔ پہلا دور بڑا مختصر سا ہے، اس میں کیا ہے کہ اس کا آغاز جہاں سے ہوا تھا سلاطین دہلی سے، ٹھیک ہے جی، وہاں سے لے کر عہد اکبری سے قبل یعنی اکبری عہد سے پہلے تک کا جو دور تھا اس عرصے پر یہ محیط ہے۔ اس میں سبجیکٹس اگر دیکھے جائیں کہ کون کون سے پڑھائے جاتے تھے تو عربی، زبان و ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، کلام اور تصوف۔ یہ عرصہ 200 سال کے دورانیے پر محیط تھا۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی دوسرا دور، یہ عہد اکبری سے شروع ہوگا اور درس نظامی تک یہ جائے گا، درس نظامی سے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کیا ہے کہ پہلے دور میں سکندر لودھی کے زمانے میں فلسفہ اور منطق کی طرف رجحان ہوا تھا، دوسرے عرصے میں اسی چیز کو مزید ترقی ملی۔ عہد اکبری مذہبی آزادی کا دور تھا، اس کا مطلب ہے کہ اکبری دور میں مذہب کے حوالے سے کسی کے اوپر کوئی پابندی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، جو جس طرح مرضی کرنا چاہتا تھا کر لیتا تھا۔ وہ خود بھی ہندوانہ رسومات کو بہت زیادہ اپناتا تھا،
ہندو عورتوں کو بیویاں بناتا تھا اور بڑا اس کے دور میں یہ ہندو مسلم کا کوئی فرق جو ہے وہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس دور میں فتح اللہ شیرازی اکبری دربار سے وابستہ ہوئے اور انہیں ان کے علم کی بنا پر عضد الملک کا خطاب ملا۔ عضد جو ہے نا بیٹا، اس کا مطلب ہوتا ہے بازو، ساتھی یا ہمراہی، اور ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت یا سلطنت۔ تو یعنی بادشاہت کا جو ساتھی تھا یا بازو تھا وہ اسے خطاب دیا گیا۔ فتح اللہ شیرازی نے سابقہ نصاب تعلیم میں کچھ اضافے کیے جنہیں مسلمان علماء نے قبول کر لیا۔ دوسرا دور ان تبدیلیوں سے شروع ہوا۔ فلسفہ، منطق، علم الکلام کی کتابوں کا نصاب میں اضافہ ہوتا رہا اور اسی طرح نصاب کا منقولات سے معقولات کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا۔ منقولات کیا ہے جی؟ شاید آپ کو یاد ہو، امام غزالی ابن خلدون کے ٹاپک میں نے آپ کو کروایا تھا نقلی علوم، عقلی علوم، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے، منقولات یعنی نقلی علوم مطلب قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر وغیرہ، اور معقولات عقلی علوم یعنی کہ دنیاوی علوم۔ تو ان کی طرف رجحان جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، یعنی دینی علوم کی طرف کم ہوا، دنیاوی علوم کی طرف زیادہ ہو گیا۔ اور اس دور میں ایک نیا مضمون بھی متعارف ہوا جس کو ہم طب یا میڈیکل کی تعلیم کہتے ہیں۔ تیسرے دور کی طرف آ جاتے ہیں۔ تیسرا دور جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ملا نظام الدین سہالوی نے دور اکبری کے نصاب میں ترامیم اور اضافے کر کے ترامیم تبدیلیاں ایک نیا نصاب تعلیم متعارف کروایا جسے اس نے اپنے نام کی مناسبت سے درس نظامی کے نام سے برصغیر کے کم و بیش تمام مدارس میں رائج کر دیا گیا۔ ملا نظام الدین کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑا؟ درس نظامی۔ اس دور میں منقولات کی بجائے معقولات کی طرف مزید جھکاؤ ہو گیا، یعنی دینی تعلیم سے مزید دور ہوئے، دنیاوی تعلیم سے مزید قریب ہو گئے۔ ملا نظام الدین نے نصاب میں مزید کتابوں میں اضافہ کیا۔ اب جب کتابیں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو کیا ہوا کہ اچھا نصاب کتابوں کا اضافہ انہوں نے کیسے کیا کہ یہ اس اصول پر کیا گیا، ہاں جی، جو کہ فتح اللہ شیرازی نے قائم کیا تھا، یعنی معقولات کی کتابوں میں اضافہ کرنا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ نقلی علوم بے توجہی کا شکار ہو گئے اور انہیں اسلامی مدارس میں وہ مقام حاصل نہ رہا جس کے وہ مستحق تھے۔ ملا نظام الدین نے نصابی کتب کے چناؤ کے لیے یہ اصول بنایا کہ ہر علم و فن کی مشکل سے مشکل کتاب طلباء کے مطالعہ میں آئے۔ درس نظامی کے رائج ہونے سے نقلی علوم جس بے توجہی کا شکار ہوئے، نقلی علوم مذہبی علوم، جس کا ازالہ کرنے کے لیے شاہ عبد الرحیم نے مدرسہ رحیمیہ میں قرآن و حدیث کو دوبارہ نصاب میں شامل کیا، اسے مرکزی حیثیت دی اور اس کے لیے انہوں نے ایک تحریک شروع کی۔ اس تحریک کو ان کے بعد ان کے فرزند شاہ ولی اللہ، بڑا ایک مشہور نام ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، انہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ درس نظامی کے نصاب میں جو خامیاں تھیں اس پر صحت مندانہ تنقید۔ صحت مندانہ تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعی ہی وہ چیزیں جن پر تنقید کی جانی چاہیے تھی، بغیر کسی دشمنی کے، بغیر کسی رنج کے، تعصب کے، صحیح والی جو تنقید ہے وہ انہوں نے کی، قرآن و حدیث کے علم کو ترقی دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی اس تحریک کے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ درس نظامی کی کیا خصوصیات تھیں، اس میں کس قسم کے سبجیکٹس اور ٹاپکس شامل کیے گئے تھے اور کیا ان کا طریقہ کار تھا پڑھانے کا۔ اچھا جی، درس نظامی کا آغاز آج سے تقریباً 400 سال قبل اورنگزیب کے عہد میں ہوا، لیکن آج بھی یہ نصاب ہمارے بہت سے دینی مدارس میں کچھ تبدیلیوں اور اضافوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی کیا خصوصیات ہیں جی؟ اس میں فلسفہ، منطق وغیرہ کی نسبت قرآن پاک کی طرف توجہ کم دی گئی۔ اچھا بیٹا، یہ کوسچن آپ کی آبجیکٹیو میں آ جاتا ہوتا ہے، درس نظامی کی خصوصیات، ٹھیک ہے، شارٹ کوسچن میں آ جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ نصاب میں تاریخ اور جغرافیہ جیسے مضامین شامل نہیں تھے۔ صرف و نحو یعنی گرامر وغیرہ کی کئی کتابیں اس میں شامل کر دی گئیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اس سے قوت مطالعہ قوی ہو جاتا تھا، یعنی پڑھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بچے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ جب اتنی ساری کتابیں شامل ہو گئیں، بچہ پڑھے جا رہا ہے تو آبویسلی وہ اس میں آ جائے گی اس کی ویل پاور۔ اچھا جی، درس نظامی کے نصاب میں معلومات کی وسعت کی بجائے فہم و تدبر اور سوچ بچار پر زور دیا گیا، یعنی معلومات کم تھیں لیکن بچوں کو سمجھانا اور ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ چیز اس میں پائی جاتی تھی۔ درس نظامی کے نصاب کا جائزہ اگر لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس دور میں نصاب کو پیچیدہ یعنی کمپلیکیٹڈ، بہت مکس اپ جیسے ہو جاتا ہے اور مشکل بنا دیا گیا۔ اعلیٰ تعلیم میں منقولات کی نسبت معقولات کی زیادہ اہمیت ہو گئی۔ یہ نصاب آج بھی کئی مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، لیکن ملا نظام الدین کے دور میں جو یہ نصاب بنایا گیا تھا اس کی نسبت آج کا جو نصاب ہے وہ بہت مختلف ہے۔ اس دور میں جو بہت سی کتابیں اس وقت اس میں شامل تھیں وہ آج موجود نہیں ہیں، جو آج شامل ہیں وہ اس دور میں موجود نہیں تھیں۔
لیکن اس کے باوجود درس نظامی جو ہے اس کا نصاب جمود یعنی ٹھہراؤ کا شکار ہے اور بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک یہ ہمارا ٹاپک ہوا مکمل، اور نیکسٹ انشاءاللہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے جو تدریسی طریقے ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی ہے، اگلے لیکچر میں ہم یہ نیا ٹاپک انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔